بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بتایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن بھی تھی اور ابو تراب بھی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو تراب کنیت کو بہت پسند کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنیت سے ان کو بلایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 10 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبد مناف تھا اور ان کی کنیت ابو طالب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 اور بھی بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں۔ بھائیوں کے نام طالب، وہ حالت کفر پر ہی فوت ہوئے۔ اس طرح عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ تو اس طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ موتا کے موقع پر شہید ہوئے، اور اس طرح بہن ان کا نام ام ہانی تھا، اور اس طرح ایک بہن ان کا نام جمانہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 586 روایات کو بیان کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، اور چوتھے خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 9 ماہ تقریباً 5 سال انہوں نے خلافت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مناقب بیان کیے۔ غزوہ خیبر والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جھنڈا اس کو دوں گا یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ جھنڈا اسے دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کو فتح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اسد اللہ، اللہ کا شیر، یہ بھی ان کا لقب تھا، اور اس طرح حیدر کرار، کرار کا معنی ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مولا، مولا کا معنی دوست، مولا قرار دیا۔ غدیر خم کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ۔ فرمایا کہ جو میں اللہ کے نبی کو اپنا دوست سمجھتا ہے، میرے داماد کو بھی اپنا دوست سمجھے۔ فرمایا کہ یا اللہ تو اس کا دوست بن جا جو میرے داماد کا دوست بنتا ہے، یا اللہ جو ان کو اپنا دوست سمجھتا ہے، یا اللہ تو اس کا دوست بن جا۔ یا اللہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں، یا اللہ تو اس سے دشمنی رکھ۔ تو یہ مولا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اس کا معنی دوست ہے۔ دوست کے معنی میں مولا کا معنی کرنا یہ درست ہے۔ بعض لوگ اس کا معنی معاذ اللہ مالک، اللہ تعالیٰ کے معنی میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے معنی میں اس مولا کا مراد لینا یہ کفر اور شرک ہے۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم۔ فرمایا کہ ایمان والوں کا مولا اللہ تعالیٰ ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا دوست کے معنی میں لینا درست